أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں اصحاب کہف کی نیند کا اور ان کے سونے کا تذکرہ تھا. اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے دوبارہ بیدار ہونے کو، ان کے جاگنے کو بیان کیا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. دیکھیے، نیند سے اٹھانے کے لیے اللہ رب العزت بعث کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب کہف کے واقعے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ موت کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے اس زندگی کو ثابت کیا جائے. اصحاب کہف کے واقعے سے اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی اس قدرت کا پتہ چلے کہ دنیا میں بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرے ہوئے کو زندہ کیا یا کئی 100 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ اٹھایا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ رب العزت یہ کر سکتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں 5 واقعات ہیں اس کے، صرف سورہ بقرہ میں 5 واقعات اس کے بیان کیے گئے ہیں. دنیا میں اللہ رب العزت نے زندہ کیا. بنی اسرائیل کے 3 واقعات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کا واقعہ ہے. یہ 5 واقعے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کو 300 سال کے بعد، 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ جو دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اللہ رب العزت اس کو زندہ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بعث کا لفظ استعمال کیا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنے دن ٹھہرے، کتنا ٹھہرے ہو. اٹھنے کے بعد فوراً انہوں نے دیکھا اور فوراً ایک نے سوال کیا کہ کتنا ٹھہرے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سوال انہوں نے وقت کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، عبادت کا وقت نہ نکل جائے. ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیشہ دن میں جب تک انسان جاگتا رہے، عبادتوں کی اور اعمال کی اور نماز کی فکر کرے، اور جب نیند میں سے بیدار ہو تو بھی سب سے پہلے عبادت کی فکر ہو، نماز کی فکر ہو. جاگنے کے بعد بھی سب سے پہلی فکر کس کی ہونی چاہیے؟ نماز کی ہونی چاہیے، کھانے کی، کمائی کی، دنیا کی چیزوں کی نہیں. یہ لوگ اتنا جو وقت کے رعایت کر رہے ہیں، وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وقت آپس میں جو پوچھ رہے ہیں کتنا ٹھہرے، تو یہ عبادت کے لیے کہ کہیں ہماری عبادت کا وقت نہ نکل جائے، نماز کا وقت نہ نکل جائے. اس لیے ان کو فکر ہو رہی ہے، کیونکہ جب سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اب جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ آپس میں پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کتنا ٹھہرے. قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا کہ کتنا ٹھہرے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے.
پھر قالو کچھ اور لوگوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ جو تین جملے ہیں، جو تین جملے یہاں پر، ایک نے کہا کہ کتنا ٹھہرے، ایک نے سوال کیا، پھر کچھ نے جواب دیا کہ ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، پھر کچھ نے جواب دیا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے۔ ان تین جملوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اخذ کیا ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ اصحاب کہف 7 تھے۔ کتنے تھے آگے ویسے بحث آ رہی ہے 1-2 آیتوں کے بعد، کہ کچھ نے کہا کہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 6 تھے، 7واں کتا تھا، یہ بحث آگے آ رہی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم، آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے ان 3 جملوں سے، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک نے پوچھا، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کتنا ٹھہرے، تو اس سے مراد یہاں تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کہنے والا ایک ہے۔ پھر قالو، ان میں سے کچھ نے کہا، جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور جمع میں کم سے کم 3 ہوتے ہیں، عربی کے حساب سے جمع میں کم سے کم کتنے ہوتے ہیں؟ 3، وہ 1 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر کچھ نے کہا قالو، پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا، کچھ نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے، تو پھر جمع کا یعنی اس میں بھی 3، تو 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فہم ہے کہ آپ نے اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے؟ 7 تھے۔ خیر، فرمایا قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ نے کہا یعنی 3 نے کہا کہ ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر کچھ نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے، یعنی ان کے اندر اللہ سے تعلق اور اللہ کی طرف اپنے معاملے کو تفویض کرنے کی صفت بھی تھی، کہ یہ بحث کرنے کی چیز نہیں ہے کتنا ٹھہرے، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو اور آگے کا کام کرو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھیجو اپنے میں سے کسی کو یہ پیسے لے کر شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، اور وہ اس کھانے کو لے کر ہمارے پاس آئے، اور وہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بہت باریکی سے معاملات کو طے کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دے، کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہی جاگنے کے بعد سب سے پہلے ان کو بھوک لگی، ابھی تک 309 سال تک وہ سوتے رہے لیکن بھوک نہیں لگی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، لیکن جیسے ہی جاگے ہیں بھوک لگی ہے، اور انہوں نے یہ جو آپس میں بحث کی ہے کہ کتنا ٹھہرے، مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جسم کے بال، ناخن وغیرہ کچھ بھی بڑے نہیں تھے، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، ورنہ 300 سال میں بال وغیرہ کہاں سے کہاں ہو جانے چاہیے تھے۔ 6 مہینے میں، سال میں انسان کے بال کتنے بڑھ جاتے ہیں، 1-2 مہینے میں ناخن کتنے بڑھ جاتے ہیں، تو اگر یہ عمل جاری رہتا بالوں کے بڑھنے کا اور ناخن کے بڑھنے کا، تو 300 سال میں کہاں سے کہاں ہو جاتے، تو پھر تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کتنا ٹھہرے، وہ تو اپنے بال اور چہرہ اور ناخن دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے کہ شاید ہم بہت زمانے سے سو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بال اور ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ان کے بال اور ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیا، ورنہ اس حالت سے ہی ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہم کتنا ٹھہرے۔ خیر، اٹھتے ہی بھوک لگی تو کہا کہ اپنے میں سے ایک کو بھیجو، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ اب دیکھیں جب وہ غار میں گئے تھے تو اس کا مطلب ہے پیسے لے کر گئے تھے، حالانکہ اللہ سے اتنا تعلق ہے ان کو، اللہ پر اتنا یقین ہے ان کو، پہلے گزر چکا کہ کتنے یقین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب غار میں جائیں گے اللہ تم پر اپنی رحمت بکھیر دے گا، اللہ سے کتنا تعلق ہے ان کو، اللہ کے ساتھ کتنا اچھا گمان ہے، اللہ پر کتنا کامل بھروسہ ہے، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں، اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو ہم غار میں جا رہے ہیں، اللہ کی نسبت پر جا رہے ہیں، اپنے ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ خود کھانے کا انتظام کرے گا، ہمیں پیسے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، وہ پیسے ساتھ میں لے کر گئے تھے، پیسے ساتھ میں لے کر گئے تھے، اسی لیے وہ تو پیسے دے کر بھیج رہے ہیں نا اپنے میں سے ایک آدمی کو کہ پیسے لے کر جاؤ اور کھانا خرید کر لاؤ، تو یہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ تو انہوں نے فَلْيَنْظُرْ، تم میں سے کوئی ایک جائے اپنے یہ چاندی کے سکے لے کر شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال ہے اور زیادہ صاف ستھرا ہے، دونوں مطلب ہو سکتے، حلال
کیونکہ اس زمانے میں جب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے تھے تو باہر سارے کافر تھے، کافروں کی حکومت تھی، سارا سسٹم اور نظام کافروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ گوشت وہاں پر مارکیٹ میں ملتا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جانے والا جائے اور حلال کھانا لے کر آئے۔ کیسا کھانا؟ ازکا طعامن، حلال کھانا لے کر آئے، کہ وہ غیر اللہ کے نام پر اگر گوشت لانا ہے تو گوشت اچھے سے غور و فکر کے ساتھ دیکھے، تحقیق کرے، جو اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا ہو ایسا ہی گوشت لے کر آئے، ورنہ گوشت نہ لائے۔ کیونکہ وہ لوگ عام طور پر باہر کے جو اس زمانے کے کافر تھے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ جا کر حلال کھانا لے کر آئے، کیونکہ حلال کھانا ہر مسلمان کو ہمیشہ فکر رہنی چاہیے حلال کھانے کی۔ حلال کھانے کے اپنے اثرات ہیں، حرام کے الگ اثرات ہیں۔ حلال اور پاکیزہ صاف ستھرا کھانا کھائے گا انسان تو اس کے 5 فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اگر بیان کیا جائے، مختصر طور پر کہا جائے تو 5 فائدے ہیں۔ حلال کھانے کا ایک فائدہ، اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، اس کا پہلا فائدہ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ رب العزت انسان کو تنگیوں سے نکال دیتا ہے، مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، حلال کمائی کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ لوگوں نے حلال کھانا تلاش کیا، حلال کھانا کھایا اور فوراً یہاں سے وہ مشکلات سے نکل گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ باہر حکومت سب بدل چکی ہے اور سارا سسٹم اور سارا ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ساری مصیبتیں ان کی دور ہو گئی اس کھانے کے بعد۔ تو یہاں سے بھی مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حلال کھانے کی وجہ سے مشکلات سے انسان نکل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ، مشہور واقعہ ہے، صحیح حدیث میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی غار میں چلے گئے اور اچانک ایک چٹان آ کر اس غار پر لگ گئی۔ چٹان کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے اپنی حلال کمائی کا واسطہ دیا ہے۔ کس کا واسطہ دیا ہے؟ حلال کمائی کا، کہ اللہ میرے پاس ایک شخص تھا، مزدوری کرتا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، اس سے جانور خریدے، وہ جانور بڑھتے بڑھتے ایک پوری وادی بھر گئی، بڑھتے بڑھتے پوری وادی، پورے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ساری وادی جو ہے یہ سب تیری ہی ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیوں مذاق کرتے ہیں، آپ میری مزدوری دے دو میں چلا جاؤں، آپ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں نے تمہارے پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا اور اس سے جانور خریدے تھے، اب یہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے، یہ سارے جانور تمہارے ہیں۔ وہ جانور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، یعنی وہ میں چاہتا تو وہ سارے جانور ہضم کر لیتا، اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن میں نے نہیں، حلال کمائی۔ تو اس کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی، اللہ رب العزت نے مشکلات سے نکال دیا اور راستہ بن گیا اور وہ لوگ غار سے باہر آ گئے۔ تو حلال کمائی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان مشکلات سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ حلال کمائی اور حلال کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، آخرت میں حساب میں آسانی، حساب میں آسانی ہے۔ حدیث مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے 2 سوال مال کے بارے میں، کہ مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کہاں سے کمایا، تو جس کا مال حلال ہوگا تو اس کا آسان حساب ہوگا اور وہ جلدی چھوٹ جائے گا، اور جس کا حرام مال ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کے پاس کیا جواب دے گا، اس کا حساب کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حرام مال کا حساب دینا کوئی آسان ہے؟ تو حلال مال کی وجہ سے، حلال کمائی کی وجہ سے دوسرا فائدہ یہ ہے حلال کمائی کا کہ اس کی وجہ سے حساب آسان ہو جاتا ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے حلال کمائی کا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور حرام کمائی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ 16 پارے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کھاؤ تم جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے، ولا تطغوا فیہ، کمائی میں، کھانے میں
ناجائز راستے اختیار مت کرو ورنہ میرا غصہ تم پر آ جائے گا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. تو اس آیت سے مفسرین نے نکالا ہے کہ حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. جو حلال کھانا کھاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے حلال کمائی اور اچھا کھانا کھانا، حلال کھانا. اور حرام کمائی سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ ہے حلال کمائی کا، دعا قبول ہوتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی 10 مبشرہ میں، ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطب مطعمک تستجب دعوتک، کہ اپنی کمائی کھانا حلال کر لے، پاکیزہ کر لے، تیری دعا قبول ہو جائے گی. تو حلال کمائی اور حلال کھانے کی وجہ سے چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو مانگے وہ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. اور پانچواں فائدہ حلال کمائی اور حلال کھانے کی وجہ سے پانچواں فائدہ یہ ہے، اور بہت اہم فائدہ ہے، کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے اور اولاد بھی نیک ہوتی ہے. خود بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور اولاد بھی نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی. جیسے قرآن میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، پیغمبروں سے کہا گیا اور یہی بات ایمان والوں سے بھی کہی گئی کہ پاکیزہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو. حلال کھانے کے ساتھ فوراً نیک عمل کو جوڑا ہے. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ حلال کھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نیک عمل آسان کر دیتے ہیں، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے. تو پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق ملتی ہے اچھے کھانے کی، حلال کھانے کی وجہ سے. اور اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اولاد میں بھی اثر جاتا ہے حلال کھانے کی وجہ سے. جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گشت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں چکر لگا رہے مدینہ منورہ کا، دیکھا ایک گھر میں کہ ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے. تو اس نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے. اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر کھڑے رہ کر سن رہے ہیں سب، اور وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کہاں ہیں اس وقت رات میں. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح میں اپنے بچوں سے پوچھا کہ کسی کو شادی کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے دوسرے ایک بیٹے تھے حضرت عمر کے، عاصم، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نکاح کر لیتا ہوں. اس سے نکاح ہوا. پھر اس جس سے نکاح ہوا تھا اس کے نواسے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جو 5ویں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے. یہ حلال کھانے کی برکت ہے کہ اتنا زبردست نواسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جن کو جو شروع کے خلفائے راشدین ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ملا کر، ان کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمار ہوتا ہے خلفاء میں. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حلال کھانا کھایا. ایک جگہ نوکری کر رہے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ کے والد اور وہ باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ کوئی مجھے اچھا سا انار کھلا دو، کوئی میٹھا انار کھلا دو. تو انہوں نے ایک درخت سے انار توڑ کر دیا، وہ کھٹا نکلا. دوسرا تیسرا، تو مالک کو غصہ آ گیا کہ تم اتنے سالوں سے یہاں پر کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سے درخت کا انار میٹھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں نوکری کے لیے رکھا گیا ہوں، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہاں نوکری کے لیے رکھا گیا ہے، انار کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا، اس لیے میں نے آج تک چکھا ہی نہیں کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے. تو وہ مالک اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اس سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے. یا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے. تو دیکھیے حلال کھانے کی وجہ سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، نیک عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے اور اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اولاد میں نیکی کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. انہوں نے دیکھو اتنے سال کے بعد اٹھے ہیں لیکن کھانے میں کیا فکر ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ باہر تو چلو اللہ کے نافرمانوں کی حکومت ہے، جو مل گیا لے کر آ جاؤ، سب جائز ہے، ہم مجبوری میں ہیں. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ہم مضطر ہے، مجبوری میں تو کتا بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے اور وہ بھی جائز ہے. نہیں، ایسے وقت میں بھی وہ فکر کر رہے ہیں کہ کھانا کیسا کھانا ہے، پاک کھانا ہے، حلال کھانا ہے، صاف ستھرا کھانا کھانا ہے. تو فرمایا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، چاہیے کہ وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، حلال بھی ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، پاکیزہ کھانا لے کر آئے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، وہ اس میں سے ہمارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے.
یعنی باہر جا کر جو کھانا خریدنے کے لیے جائے گا لوگوں کے ساتھ ایسی باریکی کے ساتھ، ایسی حسن اسلوبی کے ساتھ، ایسے بہترین انداز سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے کسی کو پتہ نہ چلے، نرمی کے جھگڑے کی کوئی شکل پیش نہ آ جائے۔ یہ ولیتلطف قرآن کا بالکل درمیانی لفظ ہے، یہاں پر قرآن آدھا ہو جا رہا ہے۔ تو یہاں بہت اہم چیز کا سبق دیا گیا ہے، نرمی۔ ولیتلطف، چاہیے کہ وہ نرمی کرے، اور نرمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے، رفق و نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ بھلائیاں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے اور کسی پر نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ، حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ ارفقی، اے عائشہ نرمی کا معاملہ کر، نرمی کا سلوک، نرمی کا معاملہ کر۔ ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں ان پر نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے نرمی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والے کے ساتھ نرمی کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی کہا کہ عائشہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ، کہ اے عائشہ نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو، جس چیز میں بھی آ جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی جس چیز میں آئے گی اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نرمی نکل جائے گی اس کو بدصورت بنا دے گی۔ اسی لیے کچھ یہودی آئے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی نرمی ہے ہر ایک کے ساتھ۔ کچھ یہودیوں نے آ کر بد دعا دی، سلام کرنے کے بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، اے نبی جی آپ مر جائیں، سلام کے بجائے سام کہتے ہیں آپ کو موت آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا، سمجھ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غصہ ہو۔ حضرت عائشہ نے 3 جملے کہہ دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہلا یا عائشہ، اے عائشہ آرام سے، علیک بالرفق، علیک بالرفق، تم پر نرمی لازم ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، آپ کو بد دعا دی ہے، آپ سے کہا ہے کہ آپ پر موت آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بھی تو ان کو جواب دے دیا وعلیکم کہہ کر، اور میرا جواب، میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاملے کو نرمی سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہودیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی، والدین کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا قرآن میں، بخفض جناحک من الذل، کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، نرم بن جاؤ۔ جیسے جانور پرندہ پر بچھا لیتا ہے ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ نرم بن جاؤ۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ اختلاف ہو جائے کسی سے، اختلاف کے وقت نرمی، کسی سے اختلاف ہو جائے اختلاف کے وقت نرمی، کسی کو نصیحت کرنا ہو نصیحت کے وقت نرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آئے، نوجوان صحابی آئے اور کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اب نصیحت کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں ان کو، ان سے پوچھا کتنی نرمی کے ساتھ کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے، بہن کے ساتھ کرے، پھوپھی کے ساتھ کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کے ماں کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی پھوپھی کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ پھر ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے زنا کی محبت ختم ہو گئی اور زنا کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ دیکھیے نصیحت کے وقت نرمی، برائی سے روکتے وقت نرمی۔ ایک شخص آ کر دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو، پیشاب سے فارغ ہو جائے وہاں ایک ڈول پانی بہا دو۔ اور جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بلا کر کہا کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، یہ تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہے، بس اتنا کہا اور چھوڑ دیا۔ تو ہر جگہ نرمی، اختلاف کے وقت نرمی، نصیحت کے وقت نرمی، برائی سے روکتے وقت نرمی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اس لیے فرمایا کہ جنت میں کیا، ایک حدیث میں فرمایا الا اخبرکم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار على كل قریب حین سهل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جہنم جس پر حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے؟ کون ہے وہ؟ علی کل قریب، وہ جس سے لوگ قریب ہوتے ہوں، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہوں، بہت نرم مزاج اور آسانی کا معاملہ کرنے والا، ہر چیز میں لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کرنے والا جو ہے وہ جہنم اس پر حرام ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، وہ جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام۔ تو یہاں فرمایا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ الجھے نہیں۔ کوئی اگر الجھنے کی کوشش کرے تو کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں پتہ چل جائے، ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر اپنے پرانے 300 سال پہلے کے سکے تھے اس کے پاس، 300 سال پہلے کے سکے تھے، وہ بتائے جا کر مارکیٹ میں، تو وہ دکان والا پریشان ہو گیا کہ یہ سکے کہاں سے آئے، کیونکہ 300 سال میں سب کچھ بدل چکا ہے، حکومت بدل چکی ہے، سکے بدل چکے ہیں، کاروبار کے انداز بدل چکے ہیں، سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سکے تو 300 سال پر بہت پرانے سکے لگ رہے ہیں، تو وہ بات مشہور ہوئی، پھر ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے سب واقعہ سنایا کہ ہم وہ ہیں جو پچھلے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کی وجہ سے ہم اس کے ظلم سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا کر ہم غار میں چلے گئے تھے۔ تو پھر اس بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو 300 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تو 300 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ بادشاہ مسلمان تھا، وہ بادشاہ مسلمان تھا۔ تو وہ لوگ آئے ان کو لے کر، اور یہ جیسے ہی غار میں داخل ہوئے، غار میں داخل ہوتے ہی اللہ رب العزت نے سب کی روح قبض کر لی۔ تو فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ بہت باریکی کے ساتھ معاملہ کرے، بہت نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو محسوس نہیں ہونا، احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا سلوک کرے لوگوں کے ساتھ جا کر مارکیٹ میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کن لوگوں کے پاس سے آئے اور یہ کن میں سے ہے۔ کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ خطرہ ابھی بھی ہے ان کو تو نہیں معلوم 300 سال گزر چکے، ان کو تو ابھی جب یہ بات کر رہے ہیں اس وقت ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سال سوئے رہے، تو اس لیے کہا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں رجم کر دیں گے۔ یعنی یہ باہر، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر ابھی بھی کافروں کی حکومت ہے، جو ظالموں کی حکومت ہے، جنہوں نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جن سے ہم اپنے ایمان کو بچا کر ہم اس غار میں داخل ہوئے تھے، وہ تو سمجھ رہے ہیں باہر ابھی بھی ان کی حکومت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب ہو گئے، تمہیں پہچان لیا اور پکڑ لیا، تو تمہیں رجم کر لیں گے، پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں واپس لے کر چلے جائیں گے، یعنی اسلام سے، صحیح دین سے تمہیں پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور پھر ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ دین سے، سچے دین سے پھر جاؤ گے، صحیح مذہب سے پھر جاؤ گے، تو پھر تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔